جی آرام سے پڑھے گا، آرام سے نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا حمزہ دوبارہ پڑھے. حمزہ کے اوپر کیا ہے وہ بھی پڑھنا. ہاں جی حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ نہیں زبر نہیں. ہاں جی حمزہ کے اوپر پیش ہے نا، پیش کی آواز ہے. آگے جی نہیں اماں کیسے ہوگا؟ حمزہ کے نیچے تو زیر ہے. ہاں نہیں نہیں ہاں آگے میم کے اوپر پیش تو نہیں ہے. ہاں جی آگے جی حمزہ کو پیش آگے جی تھوڑا سا آواز سے پڑھیں ذرا، آواز نہیں آ رہی. نون دو زیر نن حمزہ زبر آ، حمزہ الف دو زبر ان. ہاں اس طرح تو نہیں رہا، جی یہ الگ الگ دو ورڈ پڑھے ہیں. نہیں نہیں حمزہ زبر آ، حمزہ دو زبر نہیں وہ جوڑ دوسرے طرح کر رہے ہیں، اس لیے ایسے لگ رہا ہے. ہاں جی حمزہ زبر آ، حمزہ الف دو زبر ان، آ ان. حمزہ زبر آ، حمزہ دو زیر ان، آ ان. ان آ ان. حمزہ زبر آ، حمزہ دو پیش ان، آ ان. کیا بولے حمزہ زبر ہے اور آگے حمزہ ہے، تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے تو پیش ہے تو وہ کہہ رہے قرآن میں سے قرآن پہ سے میں نے پڑھ کے بتایا نا کہ حمزہ زبر حمزہ آ
ہاں حمزہ کی آواز ہے آ، ٹھیک ہے، تو آگے والا حمزہ ساکن ہے، اس کی آواز نہیں آئے گی، جھٹکا لگے گا بس آ، آگے پھر اس پہ زبر ہے، حمزہ زبر آ، ہاں اس طرح مطلب یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہ اصل میں تو یہ ہے، یہ اس کو جب ہم لکھتے ہیں تو ایسے لکھیں گے، یہ ایک ہی ہے دونوں، یہ الگ الگ لکھا ہے۔ اب اس حمزے کو اس کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ تو سائلنٹ ہے نا، یہ تو جزم ہے، اس کی تو آواز آئے گی نہیں، کیونکہ حمزہ کی آواز ہے آ، جب ساکن ہوگا تو اس کی آواز نہیں آئے گی، وہ جھٹکا لگے گا۔ باقی لفظوں کی آواز آتی ہے، جیسے اب ہم اگر پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ ہا، تو اس کی آواز آئے گی، حمزہ زبر ہا، آہ آہ، یہ آواز ہا کی آئے گی۔ خا ہے تو خا اخ، حمزہ زبر خا اخ، خا زبر خا اخ خا، باقی الفاظ کی آواز آئے گی، حمزہ کی آواز نہیں آئے گی، جھٹکا لگے گا۔ اور اسے آئین سے کس طرح ڈفرنٹ آواز ہے اس کی؟ عین کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے، حمزہ کا مخرج الگ ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس میں فرق کرنا نا تھوڑا مشکل ہے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، یہ ہم جب مخارج پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس کا فرق بتائیں گے کہ یہ حمزہ کہاں سے نکلتا ہے اور عین کہاں سے نکلتا ہے۔ نکلتے حلق سے ہی ہیں، حمزہ بھی عین بھی حلق سے ہی نکلیں گے، لیکن حلق میں سے بھی فرق ہے، تو وہ پھر تفصیل انشاءاللہ وہاں پہ اس کو بتائیں گے۔ تو اس کا یہاں پہ ہم جھٹکا لگائیں گے تو حمزہ خود ہی پڑا جائے گا۔ جی یہ ہو گیا۔ اب اگلی تختی جو ہے یہ تشدید کی تختی ہے، پیچھے ہم نے تشدید کی مشق کی ہے، شد کی مشق کی ہے، یہ ابھی جو تختی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں اس میں شد کی مشق تھی کہ کیسے شد پڑھنی ہے، ابا ابی ابو یہ سب شد کی مشق تھی۔ اب شد کے الفاظ آ گئے، اب اس تختی میں تختی نمبر 13 آپ کے پاس ہے نا، ادھر نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ تو نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یہ پہلے بھی بتایا کئی دفعہ، نون اور میم مشدد ہو۔ مشدد کا کیا معنی؟ جس پہ شد ہو۔ مشدد کا معنی جس حرف پہ شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو نون پر شد ہوگی تو نون کیا ہوگا؟ مشدد۔ میم پر شد ہوگی تو میم کیا ہوگی؟ مشدد۔ تو نون اور میم مشدد، شد یہ ہے، یہ جو اوپر پڑی ہوئی ہے، یہ کسی بھی حرف پر آتی ہے، یہ شد ہے۔ تو جب میم اور نون پہ شد آئے تو وہاں پہ غنہ ہوگا۔ اب یہ آگے جو الفاظ آئیں گے اس میں میم اور نون جہاں آئے، بلکہ یہ میں نے بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ کلی قاعدہ ہے، بعض قاعدے ہوتے ہیں کہ کہیں لاگو ہوتے کہیں نہیں، یہ ہر جگہ لاگو ہوگا۔ جہاں بھی پورے قرآن پاک میں میم اور نون پر شد آئے گی غنہ کرنا ہے، اس کا الٹ کوئی نہیں ہوگا، یہ پکا قاعدہ ہے۔ جہاں بھی میم اور نون پر شد آئے گی وہاں غنہ کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا انا، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نہ ان، اور حمزہ زبر میم ام، میم زبر اما، اما اما غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، منہ بند کرنا اور ناک میں آواز لے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ان اما یہ غنہ۔ تو میم اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، ایک تو قاعدہ یہ اس تختی میں چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے بھی اگر سکون ہو تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے کہ اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا کریں گے، اگر زیر ہو تو را ساکن کو بریک کریں گے۔ یہ را کو پر کرنے اور بریک کرنے کا قاعدہ ہے۔ اگر را پر زبر اور پیش ہے، خود را پر زبر اور پیش ہے تو را موٹی ہوگی ہمیشہ،
را پر زبر ہو یا پیش ہو موٹی ہوگی، اگر را پر زیر ہے تو بریک ہوگی، یہ بریک ہوگی۔ اب یہاں پہ قاعدہ ایک اور بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ یہاں پہ وقف اگر کریں گے ہم اس کو تو کیسے پڑھیں گے؟ قدر، را ساکن ہو گئی، اب را ساکن ہو گئی وقف کی صورت میں، را ساکن ہو گئی۔ کہتے ہیں جب را ساکن آئے قرآن پاک میں اور را سے پہلے حرف کیا ہے؟ دال ہے یہاں پہ، تو جو بھی را سے پہلے حرف ہو اس پہ اگر زبر یا پیش آ جائے تو تب بھی را کو پر کرنا ہے۔ ایک تو خود را پہ زبر یا پیش آئے تو را کو پر کرنا نا، ایک را سے پہلے والے حرف پر اگر زبر اور پیش آئے لیکن را ساکن ہو تو پھر بھی پر کرنا ہے اس کو۔ یہ انہوں نے قاعدہ یہاں پر ذکر، یہ دو قاعدے اس میں خصوصی طور پر ہیں، باقی تو ہوں گے۔ اب اس کو یہ ایک لائن میں پڑھا دیتا ہوں، باقی پھر آپ آگے اس کو اسی طرح چلائیں۔ با پیش را بر، راز ری بر ری، اب شد ہے تو جس حرف پر شد ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لانا ہے تاکہ وہ پڑھا جائے۔ بر ری، بری نہیں، بری نہیں، بری پڑھیں گے تو شد نہیں ہوگی۔ بر ری، زا زبر زا، بر ریزا، بر ریزا۔ اب یہاں پہ را بریک ہوگی یا موٹی ہوگی؟ ہاں جی، اور ہم سالم بھی کر رہے ہیں کہ مطلب جزم آ گئی آگے، پیش آ گئی، زبر اور پیش ہو گئی موٹی بن جائے گی۔ نہیں زیر نہیں، جب پہلی دفعہ پڑھتی ہے تو اس وقت ساکن ہے، با پیش را بر، وہ را کے اوپر جزم آ گئی پہلی دفعہ۔ آپ کیا بتائیں؟ پیش سر وہ آپ نے پہلے والے بتایا نا، تو اس کا زبر اور پیش ہو تو را بر کر دی، ہاں پہلی دفعہ بر پڑھی جائے۔ ہاں آپ بتائیں۔ را کے نیچے زیر آ گئی، نہیں دوسری دفعہ، اب وہ قاعدہ نہیں ہے، اچھا دوسری دفعہ، جب خود وہ تب ہے اچھا را ساکن ہو تو پھر را بالفعل ساکن ہو۔ را کے اوپر نہیں نہیں، آپ سنیں میرے بات سنیں، را بالفعل ساکن ہو، چھپی ہوئی را ساکن نہ ہو، را بالفعل ساکن ہو، سامنے نظر آ رہی ہو۔ را پہ خود اگر زیر آ گئی ہے، اب یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو زیر بتاتی ہے کہ را ساکن نہیں، وہ جو را ساکن ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے۔ ہاں یہاں پر را ساکن نہیں ہے، اس پہ نیچے خود زیر آ چکی ہے، جب زیر آ گئی تو یہ بریک ہی ہوگی، جو مرضی ہو یہ بریک ہوگی۔ تو یہاں پہ را بریک ہی پڑھیں گے۔ بر ریزا، حا پہ سواد حس، سواد زیر سی، حسی، لام زبر لا، حسیلا۔ اب یہاں پر سواد جو ہے اس کا کلر انہوں نے تبدیل کر دیا نا، سواد کا کلر ہے گرین، تو گرین والے حرف موٹے پڑھنے، جن کا کلر گرین ہے، جن کا رنگ وہ موٹے، اس لیے انہوں نے رنگ سے فرق ڈالا ہے۔ حسیلا، حسیلا، سواد زبر دال صد، دال زبر دا، صدا، صدا نہیں، صدا نہیں، صدا، قاف زبر قا، صدقا، عین زبر دال عد، عین زبر دال عد، دال زبر دا، عدا، دال زبر دا، عددا، قاف زبر دال قد، دال زبر دا، قدا، را زبر را، قدر، 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 اب را پر کرنی، قدر، کاف زبر زال کل،
کل زال کو نرم کرنا، کل زال زبر زا، کل ز با زبر با، کل زبا نون زبر عین نا، عین زبر آ، نا نا عین میں نرمی ہے، حمزہ میں سختی ہے۔ یہ ایک فرق آپ کے سوال کے جواب کا ایک فرق، اور بھی فرق ہے، یہ ایک فرق، حمزہ میں سختی ہے، عین میں نرمی ہے۔ تو اب جب ہم نون کو عین کے ساتھ، حمزہ اگر ہوتا تو جھٹکا لگنا تھا، نہ جھٹکا لگنا، لیکن اب ہے عین، تو عین کو نرم، نون کو نرم آگے جب ملائیں گے تو نرمی کی نا نا نا، عین زبر آ، نا آ، نا آ، میم زبر ما، نا آما، یا زبر یا، وا پیش نون ظن، نون پیش نو، یظن، یا زبر یا، ہا پیش واد حو، یحو، واد پیش ذو، یحو، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تین، جنتین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ آگے اس کو کر لیں، یہ کتنا کرنا ہے؟ اس کو کر لیں، کوئی 10 کے لینے تو کر لیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیں کہاں تک کرنا بتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ایک جملہ پڑھیں اس کا ترجمہ کر دیں۔ اپنی حمد کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں بالکل آگے جی۔ بلند ہے، شاباش، آگے جی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ ترجمہ بھی سنیں سر۔ پاک تیری کا ہاں۔ اے اللہ، اور حمد و ثنا تیرے نام، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری شان، اور کوئی نہیں معبود تیرے سوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور حمد و ثنا تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند و بالا ہے تیری شان، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک تیرے سوا۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم اللہ پاک تیری ذات پاک ہے تو پاک ہے وبحمدک اور تو ہی تعریف کا لائق ہے وتبارک اسمک اور تیرا نام بابرکت ہے وتعالى جدك اور تیری جان اعلیٰ ہے بلند والا ہے ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك را کو پر کر وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک. یہ غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوا. جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہاں پر بھی وہی غیر ہے جی غیر کا مطلب غیر ہی ہوتا ہاں، سوا یعنی غیر کا تیرے سوا، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا، اب آگے انہوں نے وہ سورہ فاتحہ نہیں دی، چلو اس کو پھر بعد میں کر لیں گے، ابھی یہ کر لیتے ہیں. اس پہ ہے قاعدے میں ہے ہاں اس میں تو ہوگی، تو پھر یہاں زبانی پڑھ لیں. آپ اپنے قاعدے پہ دیکھ لیں. اچھا ایک بات پوچھی تھی آپ سے، جی جی یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، شیعہ لوگ تو ہم سے اکثر کویشچن کرتے ہیں کہ آپ قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھتے ہیں، اسے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ مثال ثنا کی دیتے ہیں، کیونکہ ثنا پڑھ کے پھر ہم بسم اللہ الرحمن پڑھتے تو ہیں. ثنا تو قرآن نہیں ہے، ثنا تو قرآن نہیں، یہ تو حدیث میں ہے، جی یہ قرآن ہے ہی نہیں. اس لیے جہاں قرآن شروع ہوتا ہے وہاں ہم اعوذ باللہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ سے ہم اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ شروع کرتے ہیں. تو ثنا جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث میں آئی ہے، یہ الفاظ حدیث کے ہیں. سمجھ آتا ہے. جی نہیں پڑھنے، جو ترتیب سنت کے مطابق چلیں، اپنی مرضی نہ کریں. ہاں، ثنا پڑھ کے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں. ہاں جی، الحمدللہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے. اعوذ باللہ خاص ہے قرآن کے ساتھ. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے تقریر شروع کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان، وہاں بھی تقریر شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ، یہاں کہاں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، اعوذ باللہ قرآن پاک کے ساتھ. قرآن پاک کہتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ہے، جہاں قرآن پاک پڑھیں وہاں اعوذ باللہ سے سٹارٹ. حتیٰ کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے، آپ تلاوت کے دوران کسی بندے نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو آپ کی تلاوت کٹ گئی. اب آپ دوبارہ شروع کریں گے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے. یہ ادب ہے قرآن پاک. قرآن پاک کے علاوہ اعوذ باللہ نہیں ہے. ہاں وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کو یہ ہے کہ وسوسہ آ رہا ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، شیطان اللہ کی پناہ میں آنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، وہاں اعوذ باللہ لا حول ولا قوت، وہ الگ مسئلہ ہے دعا کے طور پہ. لیکن اعوذ باللہ کو تعوذ کے طور پہ قرآن پاک کے ساتھ یہ خاص ہے. بسم اللہ البتہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ کل ذی امر، ہر شان والا کام شروع کیا جائے بسم اللہ تو اس میں اللہ برکت دیتا ہے. تو بسم اللہ تو آپ ہر کام سے پہلے، جو صحیح کام ہے، جائز کام ہے، اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے اس میں. تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہے، آپ کے اس میں ترجمہ ہے، آپ اس ترجمے کو دیکھ لیں. میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین.
اچھا سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ میں 75 غلطیاں ہیں، اگر صحیح نہیں پڑھیں گے تو صرف سورہ فاتحہ میں 75 غلطیاں ہیں، اور ان میں سے کوئی تقریباً 30 کے قریب وہ غلطیاں ہیں جس سے معنی بدل جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کو صحیح پڑھنا لازم ہے۔ تو یہاں پر شروع میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم نے تلاوت پڑھی تھی اس وقت میں نے سمجھایا تھا کہ جھٹکا لگانا ہے اور ہا کو صحیح اپنے مخرج سے پڑھنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، ال، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو جھٹکا نہیں لگائیں گے، لمبا کریں گے تو یہ لحن جلی ہے، یعنی اس سے نماز ٹوٹے گی، معنی خراب ہوگا۔ اور حمد، حمد ہا ہے، حمد ہا کو اگر ہا پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا، حمد کا معنی تعریف، اور حمد 2 آنکھوں والی ہاں اس کا معنی ہلاکت، کہاں سے کہاں معنی چلا جائے گا۔ تو اس طرح ان کو پڑھنا بھی صحیح ہے، لیکن اب یہاں پہ تو یہ چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہاں تو ترجمہ سکھانا ہے، تو اس لیے ترجمہ سیکھیں۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ اچھا حمد کا معنی حمد ہے، تمام کس کا معنی ہے؟ ہلکا کیسے تمام ہو گیا؟ نہیں یہ ضرورت نہیں، لیکن اس میں تو عام ہے، سب تعریفیں، تمام سب عام، ہاں اللہ کے لیے سب تعریفیں۔ تو لام جو ہے نا، الف لام، اس کی کئی قسمیں ہیں، الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو ان اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو مجموعے کو گھیرتی ہے، اس کی جنس کو گھیرتی ہے۔ نہیں نہیں اس کا معنی نہیں، نہیں وہ نہیں ہے، وہ لفظ اللہ، اللہ نام ہے، اس میں لام نہیں ہے، ہاں اس میں لام ہے، الف لام ہے، ہاں نہیں افعال تفضیل الگ ہے، وہ آگے پڑھیں گے ہم، وہ جب پڑھ لیں گے پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر یہ جو الف لام ہے نا، یہ میں نے کیا بتایا ہے کہ یہ جنس کا ہے، کس کا ہے؟ جو الف لام کی اقسام ہے ان میں سے ایک قسم ہے الف لام جنسی، الف لام جنس کا ہے، یعنی حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی جنسیں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے۔ یہ اس الف لام کا معنی ہے تمام، کیوں کہ یہ جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے۔ ہاں وہ چھوڑ دیں آپ، وہ تو اس میں نہ الجھیں، آپ نے یہ ترجمہ، وہ الگ ہے، اس کا یہاں اس کو کوئی تعلق نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ ہر جگہ ایک نہیں نہ ہوتا، ہر جگہ ایک نہیں ہوتا۔ لام کی میں نے بتایا بہت ساری قسمیں ہیں، ہر جگہ جو لام آپ دیکھیں تو اس کا یہی مطلب نہیں ہوتا۔ تو الحمد، حمد کا معنی تعریف، اور تمام تعریف۔ اب یہ تمام تعریفیں ال کا معنی نہیں ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے جنس کا لام بن رہا ہے، اس اعتبار سے اس کا معنی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اگر کہیں الف لام آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کا معنی تمام ہوتا ہے، نہیں، ال کا معنی تمام ہے ہی نہیں، یہ یہاں پہ گرامر کے اعتبار سے الف لام جنس کا ہے، اس وجہ سے یہ تمام اس کا معنی کر ہے نہیں، ہاں جہاں یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے خصوصاً جیسے
ہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، تو وہاں اگر آئے تو اس کا معنی تو یہی ہوگا۔ الحمد تمام تعریفیں للہ، اب یہاں پہ ہے اصل میں اللہ اور شروع میں لام لگ گیا تو یہ بن گیا للہ، تو لام کا معنی کے لیے، تو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے، پالنے والا، رب کا معنی پالنے والا، جو سب جہانوں کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں صفات ہیں، دونوں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے، الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک، مالک یہ کیسے ہیں؟ مالک کسی چیز کا مالک ہو جانا، تو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ، یوم الدین بدلے کے دن کا، الدین کا معنی یہاں بدلہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا دین کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو دین کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر بدلہ ہے۔ دین کا معنی مذہب بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارا دین اسلام ہے، یعنی ہمارا مذہب اسلام ہے، تو یہاں پر یہ چونکہ یوم سے مراد وہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، یوم کا معنی دن ہوتا ہے، تو دین یہاں پر پھر اس کا معنی بدلہ کریں گے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا، مالک تو وہ سارے دنوں کا ہے، اس دن بدلے کے دن کا مالک خاص یہاں پر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنوں کے تو سارے دنوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہاں جو تھوڑا بہت انسان کام کر سکتا ہے وہاں نہیں کر سکے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکا، وہ خالص اللہ کے لیے، تو اس اعتبار سے کہا ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر تیری ہی مدد کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہی ترجمہ کس کا ہے؟ ایاکا، جی کاف، ہاں کاف تیری، جی جی ٹھیک ہے، ہاں حمزہ یا کا معنی ہی تو نہیں ہوگا۔ اور نعبد یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کون سا صیغہ کون سا؟ مضارع تو فعل ہے نا، فعل مضارع ہے، ہاں جمع متکلم کا۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری، اور آگے ہے واو، اور ایاک تیری تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین بھی مضارع متکلم۔ اچھا یہاں پہ میں ایک قاعدہ اصل میں لگ رہا ہے عربی گرامر کا، جس کی وجہ سے ہی ترجمہ ہو رہا ہے، یہ میں نے بتایا بھی تھا، آپ بھول گئے کہ ترتیب یہ ہے گرامر میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے، اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یہی ترتیب ہے، فعل فاعل مفعول، ٹھیک ہے۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کا حق جہاں پر ہے وہاں سے ہٹا دیا جائے تو حصر پیدا ہوتی ہے، یعنی ما حقہ تاخیر، تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، یہ قاعدہ ہے عربی کا، تقدیم ما حقہ تاخیر، پہلے لانا اس کو جس کا حق بعد میں ہے، اس کو پہلے لے آنا،
یہ فائدہ دیتا ہے حسر کا، اور حسر کہتے ہیں کسی چیز کو بند کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایا کا مفعول ہے، نعبد میں نحن ضمیر ہے، وہ فاعل ہے، نعبد فعل ہے، فعل اور فاعل بعد میں آیا، مفعول پہلے آ گیا۔ ایا کا مفعول ہے دونوں جگہ، ایا کا نستعین، ایا کا نعبد، دونوں جگہ مفعول پہلے آ گیا، حالانکہ مفعول آخر میں ہوتا ہے۔ اب جب پہلے آیا تو یہ عربی کا قاعدہ ہے تقدیم ما حق تاخیر، جس کا حق بعد میں تھا اس کو پہلے لائے۔ کیوں لائے؟ ترتیب سیدھی کیوں نہیں کی؟ اس لیے سیدھی نہیں کی کہ یہاں پر معنی دوسرا پیدا کرنا تھا، معنی حسر کا، کہ عبادت بند ہے اللہ کی ذات میں۔ اے اللہ تو تیری ذات میں عبادت بند ہے، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ ہی ترجمہ اس قاعدے کی وجہ سے ہے کہ مفعول پہلے آ رہا ہے، اس ترتیب سے نہیں ہے کہ پہلے فاعل ہو پھر مفعول۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مفعول کو پہلے لا کے کہ اللہ ہی کے لیے عبادت ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اس قاعدے کی وجہ سے یہ ترجمہ ہوگا۔ آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ترجمہ ہو کیوں ایسے رہا ہے۔ تو ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، یہاں پر یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ ترجمہ ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر تو یہاں تک آپ اس کا ترجمہ رکھ لیں، آگے کل پڑھ لیں گے، کل سے مراد آگے اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم زیادہ ہو گیا، باقی پھر کل پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لجميع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔